أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ قریش مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اور براہین کا جواب نہ دے سکے، ان کی ہر بات کا رد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کرایا، اور ان کے عقیدے، ان کا رہن سہن، ان کے معاملات دلائل کے ساتھ کہا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، کیونکہ وہ سب کے سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار کہتے تھے۔ تو جب یہ ساری باتیں سامنے آئی، کوئی جواب نہ بن پڑا، تو بالآخر کہنے لگے کہ اللہ نے اگر قرآن اتارنا ہی تھا تو ان دو بستیوں یعنی مکہ مکرمہ اور طائف، اس بستی کے کسی امیر خاندان کے، کسی بڑے سردار کے، کسی مالدار انسان کے گھر اتارتا۔ اس نے یہ قرآن ایک غریب انسان کے گھر میں، ایک یتیم جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی جن کا باپ فوت ہو چکا اور ابھی وہ چھوٹے سے تھے تو ماں بھی چل بسی، پھر دادا بھی نہ رہا، وہ ایک چچا کی کفالت میں زندگی بسر کرتے رہے، تو کس طرح ممکن ہے انہیں دے دیا جائے؟ تو اس کا جواب اللہ ان آیات میں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا تم اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہو کہ اللہ تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کرے کہ فلاں کو دینا چاہیے، فلاں کو نہیں دینا چاہیے، کسے نبوت دینی ہے، کسے نہیں دینی، کسے مال دینا ہے، کسے نہیں دینا، یہ تمہاری مرضی اللہ پہ چلے گی۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہو؟ بلکہ اگر تم سوچو تو اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ میں نے تمہیں دیا ہوا ہے، اس کی تقسیم تو میں نے کی ہوئی ہے۔ اور پھر فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، میں نے تم میں سے ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کو فضیلت دی۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے، کسی کا کاروبار زیادہ ہے، کسی کے اور معاملات زیادہ ہیں، یہ ساری فضیلتیں جو مختلف طریقوں سے دی ہیں تم نے کوئی خود نہیں لی ہوئی، بلکہ یہ دینے والا میں ہوں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ درجات تمہیں اس لیے دیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو اپنا متی بنا کے رکھو۔ یعنی ایک بندے کو اگر اللہ نے فیکٹری دی ہے تو اسے مزدوروں کی ضرورت ہے، وہ اسے مزدور چاہیے تو وہ اکٹھے کرے گا۔ ایک آدمی دکاندار ہے تو اسے سیل مین کی ضرورت ہے۔ اسی طرح علی ھذا القیاس دنیا کے معاملات میں اگر یہ معیشت میں نے تقسیم کر کے اس میں اونچ نیچ رکھی ہے تو اس لیے کہ نظام قدرت چلتا رہے، کچھ لوگ کسی کے کام کرتے رہیں، کچھ لوگ کام کرواتے رہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ کا قانون اور سنت ہے کہ ہمیشہ مالک مالک نہیں رہتا اور ہمیشہ ملازم ملازم نہیں رہتا۔ ممکن ہے آج جو کسی کے برتن دھو رہا ہے، آج جو کسی کی فیکٹری میں کسی مشین پہ کھڑا ہو کے چند ٹکے کما رہا ہے،
اور وہ اچھی طریقے سے اپنا گھر بار کا معاملہ بھی نہیں چلا سکتا، ایک وقت آئے کہ وہ فیکٹریوں کا مالک بن جائے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو کہا یہ میں دینے والا ہوں، درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یہ میں نے اس لیے تمہارے ایک دوسرے پر فوقیت دی تاکہ تم ایک دوسرے کی اطاعت کر سکو، ایک دوسرے کی بات مان سکو۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لیکن جنہیں اللہ کے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، جس طرح کے مشرکین مکہ، وہ سمجھتے تھے کہ ہم مال، اولاد اور دوسرے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی اعتبار سے افضل ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو یہ خیر، اس سے بہتر ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظروں میں کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہو، جو ساری نمازوں میں سب سے زیادہ ہلکی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز سب سے ہلکی پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یعنی اتنا آپ ان 2 رکعتوں میں عمومی طور پہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ پڑھتے۔ یہ کم ترین قرآن کا حصہ ہے، تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ یعنی اتنی مختصر یہ نماز پڑھتے، تو یہ مختصر ترین نماز جو ہے اللہ کی نظروں میں دنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جتنے خزانے ہیں، دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، اللہ کو ان ساری نعمتوں سے زیادہ اچھی ایک مسلمان کی یہ 2 رکعتیں لگتی ہیں جو فجر سے پہلے وہ ادا کرتا ہے۔ یعنی دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں۔ یہ اللہ کی کسی پہ رحمت ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک بندے کو اربوں کھربوں مل جائے اور ایک بندے کو نماز کی توفیق مل جائے، تو اگر وہ بے نماز ہے، وہ دنیا کے معاملات میں غرق ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت نہیں۔ اللہ کی رحمت اس پہ ہے جسے اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، جسے اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، جسے اللہ نے حرام کی تمیز بتائی ہے، جو حلال کو اپناتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، بے شک اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے، اللہ کی رحمت اس کے گھر پہ ہے، اس کے گھر پہ نہیں۔ اب اگلی آیت میں آپ غور فرمائیں ذرا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسَ أُمَّةً، اگر مجھے یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک ہی رستے پہ چل پڑیں گے، یعنی کیونکہ انسان کی یہ عمومی طور پہ عادت ہے کہ یہ دیکھتا ہے جن لوگوں کو اسی کے مطابق چل پڑتا ہے۔ آج دیکھیں ہم کاروبار میں بے شمار غلط رویے اختیار کرتے ہیں، سود کے طریقے ہمارے کاروباروں میں چلتے ہیں، پوچھیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی سارے کرتے ہیں، ہم بھی کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ یعنی ساروں کے کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، جیسے لوگ چلتے ہیں ویسے ہی چل پڑتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر مجھے اس بات کا نہ اندیشہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی رستے پہ چل پڑیں گے، لَجْعَلْنَا لِمَن يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ، جو لوگ رحمان کا کفر کرتے ہیں، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، میں انہیں جو گھر دیتا ایسے گھر دیتا جس کی چھتیں چاندی کی بنی ہوتی اور جن سیڑھیوں پہ وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنی ہوتی۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی کوئی امیر کبیر انسان ہے، اس کے گھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی سیڑھیاں اور اس کی چھتیں چاندی کی بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کم ہے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، ان کے گھروں میں جو دروازے ہیں وہ بھی چاندی کے ہوں۔ اور پھر یہی نہیں،
جن تختوں پہ اور جن تقیوں پہ بیٹھتے ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دوں. کیوں بنا دوں؟ کہ یہ دنیا کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں تو لے لیں. لیکن کیوں نہیں ایسا کرتا؟ تاکہ سالے ہی لوگ ایک ہی رستے پہ نہ چل پڑے. اور پھر کہا نہیں یہ بھی کم ہے، وزخرفا، یہ ساری چیزیں سونے کی بن جائیں. یعنی میں اتنا دے دوں. آج ہم کہتے ہیں نا، لو جی فلاں بندہ جوا کھیلتا ہے، یہ جوا کرواتا ہے، فلاں بندہ ظلم کرتا ہے یا ظلم کرواتا ہے، ان کے پاس اتنے، یہ سب کچھ کیوں؟ یہ اللہ بتا رہے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں نافرمانی کرنے والوں کو اتنی دنیا دے دیتا، اتنا دنیا کا مال و متاع سے نواز دیتا کہ ان کے گھر کی چھتیں، سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کے لیٹنے بیٹھنے کے لیے تخت اور تکیے سارے کے سارے چاندی کے بنا دیتا. پھر کہا چاندی بھی کم ہے، وزخرفا، میں سونے کے بنا دیتے. یہ ساری بات کہنے کا مقصد ہے وَرَحْمَةَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اگر کوئی ایسا بنا بھی لے تو اللہ کی رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو انسان جمع کرتا ہے. اگر ایک انسان کی کوٹھی کنالوں نہیں ایکڑوں میں بن جائے تو کیا کرے گا وہ اسے؟ ہم کئی لوگوں اپنے سیاستدانوں کے متعلق سنتے ہیں 32 ایکڑ میں فلاں کی کوٹھی ہے، اتنے ایکڑ میں فلاں کی ہے. کس لیے؟ ان ہر چیز کا انسان کو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا سوال کرے گا. بھئی یہ لی کیا کیا اس کا کتنا شکر ادا کیا؟ تو وہ شخص بہترین ہے جسے اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں اگر چاندی کے گھر، سونے کے گھر بھی مل جائیں تو یہ دنیا کا تھوڑا سا توشہ ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ، آخرت جو تیرے رب کے پاس ہے، لِلْمُتَّقِينَ، وہ تو صرف تقوی والے لوگوں کو ملے گی. مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے نہیں ملے گی، وہ تقوی کی وجہ سے ملے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تقوی کے حصول کی دعا مانگا کرتے ہیں. امام ترمذی جامع الدعا میں اس دعا کا تذکرہ کیا ہے. آپ اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے، جب تو تقوی عطا کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا. کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے. دیکھیں انسان اگر غلط کام کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اگر کچھ انسان گناہ سے رکتے ہیں تو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے، مگر نہ کون کسی کو کچھ کہہ سکتا. باپ اپنی اولاد کو نہیں منع کر سکتا. صرف کیسے منع کیا جاتا ہے؟ بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، بیٹے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، میرے بھائی اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے. تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایسا تصور ہے جو انسان کو گناہ سے باز رکھتا ہے. وگرنہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہمیں گناہ سے روکنے والی. دیکھیں ہم جیسے انسان ہیں، ان کے کوئی لوہے کے بازو نہیں ہوتے، ان کا کوئی سٹیل کا پیٹ نہیں ہوتا، وہ تانبے کی چھاتی نہیں رکھتے. ہماری طرح گوشت پوست کے انسان ہیں، لیکن جب شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ میں اور پہلے انبیاء میں یہی قدر مشترک ہے کہ آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب کسی کے اندر حیا نہ رہے پھر وہ جو مرضی کرے. تو یہ حیا، ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی وہ نعمت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو آخرت کا گھر اللہ نے اسی بندے کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی تقوی کی نعمت سے نوازے، کیونکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے نہیں
والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت جو اللہ کے پاس ہے وہ صرف متقین کو ملے گی۔ اللہ ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر